نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز دوسری تراویح ادا کی جائے گی اور آج ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے پہلے ربع سے ہوگا اور تیسرے پارے کا ابتدائی نصف تلاوت کیا جائے گا۔ آج کی تلاوت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے بر یعنی نیکی کی حقیقت کو ذکر فرمایا ہے، اور پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے نیکی کی کچھ شکلیں اور صورتیں ذکر فرمائی ہیں، جیسے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانوں پر اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر ایمان لانا، یہ نیکی ہے۔ قرابت داروں، یتیموں، مساکین اور سوال کرنے والوں کی مالی مدد کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ قیدیوں کو اور غلاموں کو آزاد کروانا، یہ بھی نیکی ہے۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، اور اللہ کی طرف سے کوئی تنگی اور آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنا، یہ تمام کی تمام نیکی کی کچھ صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس کے ذریعے سے بر کی اصل یعنی نیکی کی اصل پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت کو ہمارے علماء نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس سے تقریباً 16 فقہی احکامات اخذ کیے گئے ہیں، اور یہ آیت بڑے واضح طور پر ہمیں یہ بات ذکر کرتی ہے کہ اسلام اور دین کی تعلیمات چند مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے کہ جنہیں عبادت خانے میں اور خانقاہ میں جا کر ادا کر لیا جائے تو یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، بلکہ اس دین کا تعلق زندگی کے ہر ایک شعبے کے ساتھ ہے۔ چاہے وہ مسلمان گھر میں ہو تب بھی یہ دین گھر میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمان کاروبار کرنے کے لیے بازار میں ہو تو دین تب بازار میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مسلمان مسجد میں عبادت کے لیے جائے تو یہ دین مسجد میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مسلمان اگر کسی حکمرانی کے منصب پر فائز ہو جائے تو دین تب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تجارت ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، ہر مرحلے پر وہ دین اس کے ساتھ رہتا ہے، اور مسلمان کی یہ دین ہر جگہ نگرانی کرتا ہے۔ اس جملے پر علماء نے بڑا زور دیا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں دین کی نگرانی کرنے والے؟ یہ دین ہماری نگرانی کرتا ہے، اور کہیں کوئی مسلمان اس دین سے منحرف کوئی حکم سر انجام دینے لگتا ہے تو یہ دین اپنی تعلیم سامنے لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں عمل اس انداز سے کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ صرف عبادت خانے یعنی مسجدوں اور خانقاہوں میں چند رسومات کو ادا کر لینا دین کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی دین پر تعلیم اور دین کی تعلیم پر عمل کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان چاہے کسی بھی جگہ موجود ہو، دین کے احکامات اس پر مقدم رہتے ہیں اور وہ تمام امور اس دین کے تحت ہی سر انجام دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت کو آیت بر بھی کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر احکامات قرآن مجید فرقان حمید کے ذکر ہوئے، جس میں خاص طور پر قصاص کا تذکرہ ہوا ہے، اور فرمایا کہ شریعت اسلامیہ کی جو بنیاد ہے وہ عدل پر ہے۔ اگر کہا جائے کہ دین اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو کہا جائے گا کہ دین اسلام کا دوسرا نام دین عدل ہے، اور قصاص میں زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٍ ذکر کیا گیا کہ قصاص لینے میں زندگی ہے، کہ اس کے ذریعے سے جرائم رکتے ہیں، اور مجرم کو جب وقت پر سزا دے دی جاتی ہے تو معاشرہ ان جرائم کے بڑھنے اور اس کے ناصور سے محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس قتل کے ضمن میں 2 کیفیات کو ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے عدل اور دوسرا ہے رحمت۔ عدل یہ ہے کہ قتل کی سزا کے طور پر قاتل کو قتل کر دیا جائے، یہ عدل ہے، یہ برابری ہے۔ اور دوسرا رحمت کا بھی عنصر ذکر کیا گیا، فرمایا کہ رحمت کا عنصر یہ ہے کہ جو مقتولین کے ورثاء ہیں وہ اس قتل کو معاف کر دیں، یا پھر قصاص کے بدلے میں دیت جو ہے اسے حاصل کر لیں۔ فرمایا یہ دونوں پہلو دین اسلام نے عطا کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد وصیت کے بارے میں چند احکام ذکر کیے گئے کہ ایسا صاحب مال
جسے اپنی موت قریب نظر آنے لگے کہ بس اب مجھے دنیا سے جانا ہے، تو پھر وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ روزے کے مقاصد کو ذکر کیا گیا کہ تم سے قبل قوموں پر بھی اس روزے کو ہم نے فرض رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں تقوی کا حصول میسر آ جائے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے جو رعایتیں دی گئیں مریض اور مسافر کے لیے، اس کو ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماری بڑھ سکتی ہے تو اس حالت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے مسافر ہے تو حالت سفر میں اسے روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے، اور پھر یہ تعداد جو روزے کی وہ رمضان کے روزوں کی چھوڑے گا تو وہ بقیہ دنوں میں اس تعداد کو پورا کرے گا۔ یہاں ضمناً اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ خاص طور پر ہماری جو خواتین ہمیں سماعت کر رہی ہیں کہ جو پریگننسی کی کیفیت میں ہوتی ہیں یا پھر شیر خوار بچے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، یعنی وہ بچے کو فیڈ کر رہی ہوتی ہیں، ان دونوں صورتوں میں بیان کیا گیا کہ اگر اس صورت میں یعنی فیڈنگ کے ذریعے سے بچے کی غذا پوری نہ ہوتی ہو اور پریگننسی کی صورت میں اپنی جو طبیعت ہے اور اپنی جو صحت ہے وہ درست نہ رہتی ہو، تو اس صورت میں رعایت دی گئی ہے کہ وہ روزے کو حالت مرض کی یہ جو کیفیت ذکر کی قرآن نے اس کے ضمن میں ترک کر سکتی ہے، چھوڑ سکتی ہے، اور باقی دنوں میں ان روزوں کو پورا کرے گی۔ پھر اس کے بعد ناجائز کمائی کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ کوئی بھی باطل اور ناجائز طریقہ جس سے مال حاصل کیا جائے وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ جوئے کی صورت میں ہو، چوری کی صورت میں ہو، ڈاکے کی صورت میں ہو، غصب کی صورت میں ہو، رشوت کی صورت میں ہو، سودی کاروبار کی صورت میں ہو، یا خرید و فروخت کے ناجائز طرق کے ذریعے سے ہو۔ فرمایا ناجائز کمائی کسی طور پر بھی رب کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یسألونک عن الاہلہ کہہ کر جو قمری تاریخ ہے جس کو ہم چاند کی تاریخ کہتے ہیں، اس کی اہمیت کو ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ یہ اسلامی شعار میں سے ہے، یعنی قمری تاریخ کے مطابق اپنی روٹین اور اپنے اسکیجول کو ترتیب دینا یہ اسلامی شعار میں سے ہے۔ اور ساتھ فقہاء نے یہ نقطہ ذکر کیا کہ اپنے امور میں سے چند ایک کا تعلق اور اس کا استعمال اس قمری تاریخ کے ساتھ رکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی کسی سوسائٹی سے بالکل قمری تاریخ کو ختم ہی کر دیا جائے تو فرمایا کہ یہ پوری سوسائٹی فرض کفایہ کے تارک ہوگی۔ تو کوئی نہ کوئی امر، کوئی نہ کوئی معمول ہمیں اس اعتبار سے ضرور قائم رکھنا چاہیے کہ جو قمری تاریخ کے ساتھ ہمیں جوڑ کر رکھے، اور اسے اسلامی شعار کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ آگے بھی حج کا تذکرہ ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی ہم جانتے ہیں کہ حج کے یہ مناسک ادا کیے جاتے تھے، لیکن ان مناسک میں بہت ساری بدعات داخل ہو گئی تھیں۔ ان میں سے پہلی بدعت یہ تھی کہ جو قریش کے لوگ تھے، جو مالدار اور حکمران لوگ تھے، وہ مکہ سے تو نکلتے تھے، مکہ سے نکلنے کے بعد وہ مزدلفہ میں پڑاؤ ڈال دیتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے۔ عرفات کون جاتا تھا؟ غریب، نادار اور غلام لوگ جاتے تھے۔ یہ ایک تفریق کی جاتی تھی کہ بھائی ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ عرفات جانے والوں سے برتر ہے کہ ہم صرف یہی مزدلفہ رک جاتے ہیں۔ تو اس بدعت کو دین اسلام نے ختم فرمایا، اور یہاں ذکر کیا گیا کہ ہر فرد کہ جو حج کے لیے جا رہا ہے اس نے عرفات کے میدان میں جانا ہی جانا ہے۔ اور کیسے تم اب عرفات چھوڑ سکتے ہو؟ اسے تو ہم نے رکن اعظم بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ جس نے عرفات پا لیا گویا کہ اس نے حج کر لیا۔ وہ سارے مناسک ادا کر لے لیکن اسے عرفات میسر نہیں آیا تو اس کا حج قابل قبول نہیں۔ تو اس بدعت کا بھی رد ہوا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور بدعت قائم تھی، وہ یہ تھی کہ جب مینا کے خیمے میں زمانہ جاہلیت میں لوگ جایا کرتے تھے تو وہاں جا کر ان کا باقاعدہ یوں سمجھے کہ ایک مجمع لگ جایا کرتا تھا، میلہ لگ جایا کرتا، اور اس میلے میں وہ اپنے آباء و اجداد کا تفاخر بیان کیا کرتے تھے کہ میرے باپ یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، ان کی شان یہ تھی، انہوں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ان کے ہاتھ سے اتنے لوگ قتل ہوئے، اپنے آباء پر فخر بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہاں ذکر فرمایا کہ مینا کی یہ وادی تمہارے اپنے بڑوں کی شان بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ وادی تو اس رب ذوالجلال کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جس کو راضی کرنے کے لیے تم مینا میں آئے ہو۔ فرمایا اپنے آباء کا تذکرہ نہیں بلکہ اس مینا کے خیموں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرو اور اس کی بڑائی اور اس کے تفاخر کو بیان کرو۔ پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اس پوری تفصیل کو ذکر فرمایا کہ سوال کیا جاتا ہے محبوب کہ آپ کیا خرچ کریں، تو اس کے ضمن مفسرین نے ذکر کیا کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں ہے
کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے. فرمایا اہمیت اس بات کو ہے کہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے اور کیسے خرچ کیا جاتا ہے. ان دو چیزوں کی اہمیت ہے. کیا خرچ کیا جاتا ہے یہ ضمنی ہے، کہاں اور کیسے پہلے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی جان اور اس کے مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ کی تعریف پر پورا اترتا ہے. مرتد کی سزا کو ذکر کیا گیا کہ کوئی شخص مسلمان ہے، اللہ نہ کرے وہ اسلام سے پھر جاتا ہے، ارتداد کر لیتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا کہ اسے سمجھایا جائے گا، اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کی سزا قتل ہے، اسے روئے زمین سے مٹا دیا جائے گا. شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی. شراب کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث ذکر فرمایا کہ جتنی بھی نجاستیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، ان سب کی اصل اور اس کی جڑ جو ہے یہی شراب ہے. پھر اس کے بعد طلاق کے احکامات کو ذکر کیا گیا. اگرچہ یہ طلاق کا امر ناپسندیدہ ہے مگر اس کو جائز رکھا گیا کہ جب بہت ایکسٹریم پوزیشن آ جائے کہ اس کے بعد طلاق کے علاوہ کوئی اور رستہ اور کوئی چارہ نظر نہ آتا ہو، فرمایا کہ اس کے ذریعے سے مرد اور عورت اپنے درمیان تفریق کر لیں، میاں اور بیوی اپنے اندر جدائی کا تعلق قائم کر لیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کی جائز کی ہوئی اشیاء میں سے سب سے ناپسندیدہ یہ طلاق ہے، جس سے حد الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. زمانہ جاہلیت میں اس طلاق کی بڑی سی کیفیات موجود تھیں. ایک ساتھ ہی جناب وہ ہزار طلاقیں دے دیتے تھے اور 100 طلاقیں دے کر بھی رجوع کر لیا کرتے تھے. تو دین اسلام نے اس طلاق کے حکم کو منظم کیا اور مربوط کیا اور اس کے تفصیلی احکامات کو بیان فرمایا. فرمایا کہ ایک طلاق کے بعد تو رجوع کر سکتے ہو، 2 کے بعد بھی رجوع کر سکتے ہو، لیکن اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو پھر اس کے بعد تمہارے پاس رجوع کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس لیے طلاق کی 3 صورتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک کو ہم طلاق رجعی کہتے ہیں، دوسرے کو بائنہ کہتے ہیں، تیسرے کو مغلظہ کہتے ہیں. یہ چونکہ تفصیلی احکام ہیں اور یہ وقت متحمل نہیں کہ ان احکام کی تفصیل کی جانب جائیں. دین اسلام وہ واحد دین ہے زمین پر رینگنے والے کیڑے کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس زمین پر چلنے والے اشرف المخلوقات انسان کے حقوق کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو یہاں شیرخوار بچوں کی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ بچے کو کتنے مدت تک دودھ پلانا ہے، دودھ پلانے کی کیفیت کیا ہے. ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو بھی ذکر فرمایا کہ اگر جدائی ہو جاتی ہے میاں اور بیوی میں اور ماں اس کیفیت میں ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو یہاں فرمایا کہ دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل رہے گا، اور اس دورانیے میں اسے ماں کے پاس ہی چھوڑنے کے احکامات دین اسلام نے ذکر کیے. عدت کے احکام بیان ہوئے. کسی کا شوہر اللہ نہ کرے دنیا سے جب پردہ کر جائے اس کے احکام بیان ہوئے کہ وہ عورت عدت کتنی گزارے گی، 4 ماہ اور 10 دن. کسی عورت کو خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو 3 جو ماہواری جن کو 3 حیض یا 3 ماہ کہتے ہیں وہ عدت اس عورت کو گزارنے کا حکم ہے. یہ تفصیل ذکر کی گئی. اور پھر اس کے بعد جہاد سے فرار یعنی موت سے فرار. جہاد میں جانا گویا ایسے ہی ہے کہ موت کو گلے سے لگانا. تو سورہ بقرہ اور دوسرے پارے کا جو آخری حصہ ہے اس میں جہاد سے فرار ہونے والے افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی مذمت کو بیان کیا ہے. اور اس میں ایک قصہ تو طاعون کا ذکر ہوا ہے کہ ایسی قوم کی جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئی تو جس علاقے میں طاعون تھا وہ موت کے ڈر سے وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگے. تو یہاں ذکر کیا کہ وہ موت کے ڈر سے اس طاعون سے نکلے. اور پھر اسی کے ضمن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں کے رہنے والوں کو چاہیے کہ وہیں رہیں. اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی. ایک یہ کہ اس علاقے کے باہر والے افراد اس وبا سے محفوظ رہیں گے. دوسرا یہ کہ اگر اسی وبا میں انہیں موت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت انہیں شہادت کا مرتبہ اور رتبہ عطا فرماتا ہے. تو یہ تفصیل پھر یہاں بیان ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے وہ بنی اسرائیل اور جناب طالوت کا ہے کہ جو جالوت کے مقابلے میں آئے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اس کو صف ہستی سے مٹایا. اس کی پوری تفصیل بھی یہاں موجود ہے. انتہائی اہم بات یہ ہے
کہ یہ جو واقعات تھے یہ بالکل تاریخ کی گہرائیوں میں جا چکے تھے، لوگوں کے اذہان سے اور ان کی یادداشتوں سے محو ہو چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو دوبارہ نکال کر لوگوں کے سامنے ذکر فرمایا، اور جب لوگوں کے سامنے ذکر فرمایا تو اس پارے کی آخری آیت اسی بات کی جانب اشارہ کرتی ہے، تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، کہ ہم ہی ہیں اس کی جو تلاوت کرتے ہیں اور تمہارے سامنے حق لا کر رکھتے ہیں، لیکن کس کی زبان سے؟ زبان مصطفیٰ سے۔ لوگوں کے ذہنوں سے کوئی بات نکل جائے، لیکن رب ذوالجلال اپنے محبوب اور اپنے نبیوں کو علم کی وہ شان عطا کرتا ہے کہ جو اس قوم کو بتانا چاہتا ہے رب ذوالجلال وہ غیب کا علم اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، انبیاء کے درجات کو ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض ایسے ہیں کہ جن سے ہم نے براہ راست کلام کیا، اور ایک تو ایسا ہے کہ جس کو ہم نے تمام نبیوں پر اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ اس سے مراد جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ آیت مبارکہ کہ جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس آیت کو قرآن مجید فرقان حمید کی افضل ترین آیت شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں کل 50 کلمات ہیں اور اس میں 10 جملے ہیں، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 10 جملوں میں 17 مرتبہ اللہ رب العزت کا ذکر آیا ہے، اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً۔ اس ایک آیت کے اندر 17 بار رب ذوالجلال کی جانب اشارہ ہے اور تذکرہ ہے، اس لیے اسے قرآن کی افضل ترین آیت کہا جاتا ہے۔ اگلے رکوع میں 3 واقعات یکے بعد دیگرے، یہ قرآن کا ایجاز ہے، ایک ایک آیت میں پورا قصہ سمیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ نمرود بن کنان کے سامنے جناب ابراہیم نے جب یہ کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندوں کو موت دیتا ہے اور موت کو زندگی میں تبدیل کرتا ہے، تو اس نے کہا تھا انا احیی الموتى، اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایک شخص کو بلا کر قتل کر دیا اور سزائے موت کے قیدی کو اس نے آزاد کروا دیا تھا، اور پھر اس کے جواب میں جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو مغرب سے نکال دے تو تیرے رب ہونے پر کوئی بات کی جا سکے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مغرب سے سورج نکالنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، تباہ حال بستی ہے، بالکل قسمہ پرسی کی حالت ہے، صرف اس بستی کے آثار نظر آتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، رب اس بستی کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ رب العزت نے 100 سال تک ان پر نیند کو غالب فرمایا، اور پھر 100 سال کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو جو کھانا ساتھ موجود تھا وہ تو اسی طرح سے سلامت تھا، کھانے میں کوئی تعفن نہیں تھا، لیکن جس سواری خچر پر آپ سوار ہو کر آئے تھے وہ بھی مر چکا تھا، اور اس کی ہڈیاں جو ہے وہ گوشت کو چھوڑ چکی تھیں، یعنی وہ جانور صرف ایک علامت اور آثار کے طور پر موجود تھا۔ تو فرمایا کہ عزیر علیہ السلام کو ہم نے بتایا کہ ہم مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ اسی رکوع کے اندر موجود ہے، جس میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو کہا کہ کیا تو یقین نہیں رکھتا، تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یقین تو ہے، ایمان بھی ہے، لیکن جب میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس مظہر کو دیکھوں گا تو تجھ سے جو میرا محبت اور تجھ سے جو میرا عشق اور پیار کا جو تعلق ہے وہ مزید پروان چڑھے گا۔ پھر رب ذوالجلال نے پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کو ملا کر مختلف پہاڑوں پر ڈالنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا اب تم انہیں ہماری جانب ہمارے اذن سے بلاؤ۔ رب ذوالجلال نے ان پرندوں میں زندگی پیدا فرما دی۔ یہ 3 واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی ایجازی انداز میں، بلاغت کا جو انداز ایجاز ہے، کم لفظوں میں زیادہ بات، یہ رکوع جو ہے اس شان ایجاز کا خوبصورت مظہر ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں اس بات کو ذکر کر دیا گیا جیسے جیسے اخلاص بڑھتا رہے گا رب کی راہ میں خرچ کرنے والے مال پر ملنے والا اجر بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اس سے 7 بالیاں نکل آتی ہیں، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ اگر کوئی ایک دانہ ڈالتا ہے تو 7 بالیاں 7 ملٹیپلائی بائی 100، رب ذوالجلال ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے زمین سے پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا رب کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی ایسا ہی ہے، وہ روپیہ اور درہم تو ایک خرچ کرتا ہے لیکن اسے اجر اور ثواب 700 خرچ کرنے کا عطا کرتا ہے۔
لیکن صرف اتنی بات نہیں، ساتھ یہ بھی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، تم صرف کیلکولیٹر لے کر ہی کیلکولیشن کرنے نہ بیٹھ جانا، واللہ یضاعف لمن یشاء، تم اپنا اخلاص بڑھاتے جاؤ، رب ذوالجلال تمہارے نیکی اور اجر کو اخلاص کی بنیاد پر بڑھاتا چلا جائے گا۔ ناپسندیدہ صدقے کو ذکر کیا گیا، فرمایا جو دکھاوے کا صدقہ ہے رب ذوالجلال اسے کسی طور پر بھی پسند نہیں فرماتا، فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مٹی کی ہلکی سی تہ کسی چٹان پر بچھی ہوئی ہو اور تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں لے جاتا ہے اور اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ فرمایا دکھاوے کے لیے صدقہ کرنے والے کا صدقہ بھی اسی طرح سے غارت اور ضائع ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اور ساتھ اس بات کو ذکر کیا وہ بھی ناپسندیدہ صدقہ ہے کہ جس صدقہ کو دے کر کسی کی دل آزاری کی جائے، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسا صدقہ خیرات کرنے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کر لیتے ہیں، ہم کسی رشتہ دار کی مدد اور اعانت بھی کر دیتے ہیں، مشکل وقت میں اس کے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیتے ہیں، لیکن جب اس رشتہ دار کے ساتھ کوئی انبن ہوتی ہے یا ناراضگی ہوتی ہے تو اپنے سارے احسانات اس کے منہ پر لا کر کھڑے کر دیتے ہیں کہ یاد کر اس وقت کو کہ تیرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے راشن ڈلوایا تھا، تیرے گھر پر چھت نہیں تھی، گھر بنوانے کے لیے میں نے تجھے جو ہے وہ چھت دی تھی۔ کہا کہ اگر ایسے کسی کو ایذا دینی ہے تو بہتر یہی ہے کہ ایسا کوئی صدقہ نہ کیا جائے۔ یہ ناپسندیدہ صدقات میں ذکر کیا گیا۔ ردی چیز رد ہے، یعنی جو اپنے کام کی نہیں وہ چلو جی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ فرمایا ردی چیز جو ہے وہ رد کر دی جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ اعلانیہ صدقہ بھی اور مخفی صدقہ بھی، دونوں انداز کو قرآن نے محمود قرار دیا ہے اور پسند کیا ہے، لیکن فرمایا کہ جو اعلانیہ صدقہ ہے اس میں آزمائش زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں ریاکاری کا عنصر ہوتا ہے، جو اس سے بچ جاتا ہے تو مخفی کے بدلے میں اعلانیہ پر اسے اجر اور ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ ربا، سود کی حرمت کو بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جس پر جنات اور شیاطین کے اثرات ہوں اور وہ خبتی اور دیوانہ ہو گیا ہو۔ فرمایا کل قیامت کے دن سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کیفیت میں ہوگا کہ وہ دیوانہ اور خبتی ہے، پاگل ہے۔ اور ساتھ یہاں ذکر فرمایا اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے لوٹا دو، اور ساتھ فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کسی بھی برائی، کسی بھی گناہ، کسی بھی جرم کے حوالے سے اتنا سخت حکم قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، یہ صرف اور صرف سود اور سود کی کمائی کرنے والے اور سود میں مبتلا افراد کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ مالی معاملات میں لکھت پڑھت کی اہمیت کو ذکر کیا۔ اس آیت کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو ادھار دے رہے ہو، تجارت کی لین دین ہے، باہمی رہن کا معاملہ ہے تو فرمایا کہ اس کو لکھت پڑھت کر لیا کرو، لکھ کر اس دستاویز کو محفوظ کیا کرو۔ اس کی ساری تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن ہے، رب خالق ہے اور رب حکم دیتا چلا جائے، دیتا چلا جائے، دیتا چلا جائے۔ ہم تو بندے، ہم نے تو ماننا ہی ہے، وہ دیتا چلا جائے حکم، لیکن دیکھیے کہ وہ مہربان کتنا ہے۔ اتنے سارے حکم ذکر کیے، اب آخر میں رب کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تم نے یہ حکم بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی سن لیا، یہ بھی بیان کر دیا ہم نے، تم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، سارا سن کر کہیں پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں رب تمہیں تسلی دے رہا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو تمہیں اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا تم برداشت کر سکتے ہو۔ تم کہتے پھرو کہ جناب میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے تم پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا اٹھانے کی تم پر طاقت ہے۔ اور پھر اس کے بعد انتہائی جامع دعا سورہ جو بقرہ ہے اس کی آخری آیات میں وہ دعا موجود ہے، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورہ آل عمران کی بھی 2 رکوع تلاوت کیے جائیں گے، لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔